ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار آمنت بالله وصدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سراپا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی اور اسی دن قیامت کا جب دن ہوگا تو لوگ اٹھیں گے فاکثروا علی من الصلاۃ فی حضور نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے سبحان لہٰذا میرے عزیز کو کوشش آپ بھی کیا کریں عام دنوں کے بنسبت جمعہ کا دن آئے تو یہ جمعہ کے دن خاص بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کا دن ہے آپ بھی کچھ اپنی محبتوں کا نذرانہ چاہیے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کریں آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حاضرین محترم ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ ہے اور آج ہم جس عنوان کے تحت بات کریں گے وہ ہے ظلم کا انجام جانے انجانے میں بعض اوقات یہ جو ظلم ہے بڑا گناہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے بھی کبھی سرزد ہو جائے یاد رکھنا میرے عزیزوں ظالم کمی کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ان لوگوں کی کہانیاں بیان فرمائی ہیں ان کے واقعات جو گزشتہ امتوں میں تھے اور وہ ظلم کیا کرتے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا اللہ نے اسے بھی بیان فرمایا ہے تاکہ یہ امت ظلم کی نحوست سے محفوظ رہ سکے اس کا انجام جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ظلم کا انجام بعض اوقات یہ عمل بد ہم سے بھی سرزد ہو سکتا ہے اگر کبھی یہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ کہیں ہم ظلم کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ظالم کتنا طاقتور کیوں نہ ہو ظالم کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن بالآخر اس کا انجام ذلت اور خواری ہی ہوا کرتا ہے آپ دیکھیں گزشتہ امتوں میں بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں فرعون کون تھا ظالموں کا سردار تھا نمرود کیا تھا
بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. شداد کون تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا. لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں آج ان کے نام و نشان مٹ گئے. انجام کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ظلم کا بدلہ ملا ان کو. اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار بن گئے. اور دور نہ جائیں، کفار مکہ کو دیکھ لے جنہوں نے صحابہ کرام پر، حضور السلام پر ظلم کیا، اذیت دی، تکالیف دیا. ان کا انجام کیا ہوا؟ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا. بڑے بڑے سورما کافروں کے، بڑے بڑے ظالم نہایت ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ بدر کے میدان میں پڑے ہوئے تھے. ظالموں کا سردار ابو جہل، اس کو تو گھسیٹ کر صحابہ کرام نے گڑھے میں پھینک دیا تھا اور مٹی ڈال دی تھی. یہ انجام ہوتا ظالموں کا، ذلت کی موت مرتے ہیں. یزید پلید کتنا بڑا ظالم تھا جس نے خاندان نبوت کو ویران کیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ واقعہ کربلا کے 3 برس کے بعد وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. بالآخر میں عزیزوں، جنہوں نے بھی گزشتہ زمانے میں ظلم کیا مخلوق پر، آپ اس کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، اس کا انجام پڑھ کر کے دیکھ لیں. ذلت، رسوائی ان کا مقدر بن گئی، تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ظالم کو اللہ برباد و تباہ ضرور کر دیتا. اب سنو سورہ ابراہیم کی جو آیت قریبہ ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 42. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور ہرگز اللہ کو غافل نہ جاننا ظالموں کے کام سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ غافل نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر اللہ سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کتنا ظلم ہوا ہے، اور اس کے بعد شام میں کتنا ظلم ہوا. اپنے ہندوستان میں کم ظلم نہیں ہو رہا، بہت ظلم ہو رہا ہے. ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ غافل نہیں ہے، ظالموں کو انجام تک پہنچاتا ہے، آخر یہ ظالم اپنے انجام کو کیوں نہیں پہنچتے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور ہرگز اللہ کو غافل نہ جاننا ظالموں کے عمل سے. اللہ انہیں جو آزادی دے رکھا ہے، فَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے. انما یؤخرہم، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے. لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا. دنیا کی جو سزا ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کی سزا معمولی سزا بھی بہت بڑی ہے. ظالموں کا انجام جو اصل میں ہونے والا ہے، ان کو جو سزا ملنے والی ہے وہ آخرت میں ملنے والی ہے. آخرت کی سزا بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظلم بھی بہت بڑا گناہ ہے. انہوں نے بڑا گناہ کیا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں ان کے لیے سزا بھی بڑی متعین کی، تاکہ اپنے ظلم کا انجام سمجھیں. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. ظالم کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مہلت دیتا ہے. جو لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کے انداز دھن قانون چلا رہے، ظلم کر رہے، خوش فہمی میں نہ رہے، یہ حکومت ہمیشہ رہے گی، ہماری طاقت، ہمارا زور، ہمارا دبدبا ہمیشہ چلتا رہے گا، نہ اس خوشی میں نہ رہیں، اس غرور میں نہ رہیں. آخر کار ظالم اپنے انجام تک پہنچے گا. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے پھر اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے.
پھر میرے آقا کریم نے قرآن عظیم کی ساتھ کریمہ کی تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور ایسے ہی تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ ظالموں کی پکڑ فرماتا ہے، بے شک اس کی پکڑ، اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ جب وہ پکڑ فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور سنو، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے کسی مسلمان کے خون ناحق میں شریک ہو جائیں، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے میں سارا آسمان ساری زمین کے لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ظلم کا انجام یہ ہوتا ہے۔ آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ظلم ہے، ناحق مسلمان کو قتل کرنا۔ یہاں تو بات بات پر چھری نکلتی، بات بات پر بڑر ہو جاتا، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا، ایک ایک بارش زمین کی خاطر بڑر ہو رہا، قتل ہو رہا، معمولی ہے۔ رب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمام آسمان والے، سارے زمین والے کسی مسلمان کے خون ناحق پر جمع ہو جائے، سب شریک ہو جائے، اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس ظلم کا انجام ان کو ملنا ہے اور اللہ سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا، یہ ظلم کا انجام۔ اور اس کے بعد مسلم شریف کی روایت میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم لوگ حقوق لوگوں کے ادا کرو، کسی کا حق نہ دینا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ تم لوگ جو حقوق ہے حق والوں کو ان کے حقوق ادا کر دو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا، بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ جانور شریعت کے مکلف نہیں ہے، لیکن اگر اس دنیا میں کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مار دیا ہے تو قیامت کے دن انہیں جو اٹھایا جائے گا، اور اس جانور کو جس نے آج دنیا میں ظلم سہا ہے اس کو حکم دیا جائے گا کہ تو اپنا بدلہ لے۔ بتاؤ میرے عزیزو، جب جانور مکلف نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان سے بدلہ دلایا جائے گا، ان کا بھی حساب ہوگا، تو مسلمان جو شریعت کے مکلف ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ کسی پر ظلم کریں تو یقیناً ان سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اور سنو، تو فرمایا کہ دیکھیں قیامت کے دن تو فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اس دن تو بدلہ ہر ایک کو ملنا ہے، ہر ایک کو انصاف ملنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، دنیا ہی میں اس کا بدلہ ادا کر دو، ورنہ یاد رکھنا بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ یہاں مال سے دو گے، وہاں اپنے اعمال سے دو گے، یہاں روپیہ پیسہ دینا پڑے گا اور وہاں تمہاری نیکیاں تمہیں دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر باپ مر گیا، ایک مثال بتا رہا ہوں، بہت زیادہ ظلم عام ہے، تقریباً یہ گھر کی کہانی ہے۔ باپ مر گیا، اس کے 3-4 لڑکے لڑکیاں سب ہیں۔ اب باپ مر گیا، اس کی جتنی بھی جائیداد ہے نا، مکان ہے، دکان ہے، پراپرٹی ہے اور جائیداد ہے، پیسہ ہے، سب چیزوں میں اس کی جتنی اولادیں ہیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹے ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہوں، بوڑھے ہو یا جوان ہو، سب کا حق شامل ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باپ مر گیا، اس کے جو بیٹے ہیں وہ باپ کی جائیداد پر حق جما کر بیٹھ جاتے ہیں، اور باپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر شادی شدہ ہو چکی ہیں، اپنے گھر میں رہتی ہیں، ان کا حق جو ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن بھائی جو ہے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں نہیں دیں گے، یہاں نہیں دیں گے تو نہ دیں، آخرت میں تم نیکیاں ان کو دینا پڑے گا، اور وہاں ایک ایک نیکی کی شدید ضرورت ہوگی۔
وہاں ایک نیکی کی اتنی شدید ضرورت ہوگی، یہاں پیسے کی شدید ضرورت نہیں پڑتی اتنا جتنا زیادہ وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال لیکن بدلہ تو دینا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم جو اس قوم میں آج ہو رہا ہے، تقریباً یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ وراثت تقسیم نہیں کرتے اور اس کے بعد انجام کیا ہوتا، ساری زندگی دوسروں کا حق دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسرے کا مال ناحق کھا رہے ہوتے ہیں اور اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً گھر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک روپیہ بھی کسی کا ناحق ہم نے دیا، یاد رکھنا کہ ہم نے اس پر ظلم کیا، یہ ظلم ہے۔ اور سنو، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی، مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب عطا فرمایا، میں مظلوم کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ اس کا بدلہ دلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور اسی مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکایت کرتے ہیں، حکایت میں لکھتے امام غزالی کہ کسی ظالم بادشاہ نے ایک محل خوبصورت بنوایا۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا، بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل کو دیکھنے کے لیے نکلا، اور محل کے ارد گرد مقامات کو دیکھنے کے لیے نکلا کہ محل کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس محل کے قریب میں ایک غریب بڑھیا کی جھوپڑی تھی جس میں بیچاری بڑی سکون کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ صبح ہوتی تو وہ نکل جاتی بستی میں، اور اس کے بعد شام کو واپس آتی اپنی جھوپڑی پر رہتی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک بڑھیا کی جھوپڑی ہے غریب کی، اور ہمارے محل کے شو کو خراب کر رہی ہے۔ ہمارا محل جو ہے نا، اس کے قریب میں اس کی جھوپڑی، یہ محل کا جو حسن ہے وہ بیکار جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی جھوپڑی کو گرا دیا جائے۔ اب وہ بڑھیا بیچاری غریب کیا کرتی، وہ تو گئی تھی بستی میں، تھی نہیں اپنی جھوپڑی میں، تو بادشاہ کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے اس کی جھوپڑی کو گرا دیا، زمین بوس کر دیا۔ اب شام ہوئی، جب بڑھیا اپنی جھوپڑی کے پاس آئی، دیکھا تو جھوپڑی گری پڑی ہے، پورا ختم۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ کس نے گرایا، معلوم کیا تو پتا چلا کہ بادشاہ نے تیری جھوپڑی گروا دی۔ اس بڑھیا کے دل کو بڑا دکھ ہوا، غریب تھی بیچاری۔ ادھر دیکھیں، ادھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ادھر دیکھیں، اس بڑھیا نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہنے لگی کہ میرے مالک، میں تو موجود نہیں تھی لیکن تو موجود تھا۔ مالک، میں تو موجود نہیں تھی اور میں تو تیرے بھروسے پر تھی، تیرے سہارے پر جھوپڑی چھوڑ کر گئی تھی۔ مالک، تو موجود تھا، میرے رب انہوں نے ہماری جھوپڑی کو گرا دیا۔ بس یاد رکھنا میرے عزیزوں، جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو ڈائریکٹ عرش اعظم تک پہنچتی ہے۔ کبھی بھی مظلوم کی بد دعا مت دینا۔ حدیث پاک میرے آقا فرماتے، ایاکم بدعوۃ المظلوم فانھا مستجابۃ وان کان کافرا او کما قال۔ حضور فرماتے مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی بد دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم کر کے اس کی بد دعائیں مت لینا، ورنہ تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی۔ کسی پر ظلم مت کرنا۔ اس بڑھیا نے یہ کہا کہ مالک، میں تو موجود نہیں تھی لیکن تو موجود تھا، تو دیکھ رہا تھا۔ بس یہ کہنا تھا، اس کی دعا عرش تک پہنچی۔ مالک رب العالمین کو جلال آیا کہ میری غریب بندی پر ظلم ہوا۔ جلال آیا، اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل جلدی جاؤ
اور جا کر اس بادشاہ کے محل کو اس کے رہنے والوں سمیت سب کو تباہ. علیہ السلام آئے, اس کی سارے محل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. جتنے اس میں تھے بادشاہ تھے, وزیر تھے, مشیر تھے, سپاہی تھے, سب ہلاک و برباد کر دیا. یہ ہوتا ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر, اور یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام. میرے عزیزوں کبھی بھی ذات سے کسی کے حق تلفی مت کرنا. کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے, کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے, کسی کا مال ناحق دبا دینا بھی ظلم ہے, کسی کی برائی کرنا بھی ظلم ہے. یاد رکھنا یہ ساری چیزیں ظلم ہے. کسی کی حق تلفی کرنا, اذیت دینا, تکلیف دینا, یہ سب ظلم میں شامل ہے. اور ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جو امام غزالی نے لکھا ہے, مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. اگر وہ چاہے گا تو دنیا ہی میں اپنے غضب کا نشانہ بنا دے گا, اور چاہے تو آخرت میں انہیں جہنم میں ڈال دے گا. لیکن بہرحال اللہ انہیں سزا ضرور دے گا, چاہا تو دنیا میں دے یا آخرت میں. دنیا کی سزا آسان ہے, ہلکی ہے, معمولی ہے, اور آخرت کی سزا بڑی شدید ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالم کو انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل اسی لیے دیتا ہے تاکہ انہیں ان کے ظلم کی سزا قیامت کے دن دیا جائے جو شدید سزا ہوگی. تو ظالم کی سزا شدید ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو ظالم ہیں, اللہ ان پر غضب فرماتا ہے. پہلی قسم فرمایا کہ حاکم قوم, جو خود تو لوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے مگر انہیں ان کے حقوق نہیں دیتا اور ان سے ظلم کو دفع نہیں کرتا. یہ جو حاکم بن جاتے ہیں نا, کرسی پانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, اور کرسی پانے سے پہلے در در کے بھیک مانگتے ہیں, اور حاکم بننے کے بعد کسی ملک کا یا کسی کیا کہتے ہیں شہر کا جو ہے کوئی افیسر بننے کے بعد, حاکم بننے کے بعد پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, لوگوں کی فریاد نہیں سنتے ہیں. یہ خوش نہ رہے, ان کے ذمے بہت سارے لوگوں کو حقوق ہیں, قیامت کے دن ان کا حساب سخت ترین ہوگا. فرمایا کہ حاکم ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا, حقوق نہیں ادا کرتا, اللہ اسے اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا. دوسرا فرمایا کہ قوم کا قائد, رہنما, جس کو قوم نے اپنا لیڈر چنا ہے, جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں, اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور خواہشات نفسانی کے مطابق بات کرتا ہے, اللہ اسے بھی اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا. اور تیسری چیز سنے, یہ ہمارے لیے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ گھر کا سربراہ جو اپنے گھر والوں اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انہیں دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا ہے, یہ بھی ظالم ہے. اللہ اسے بھی اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم میں سے کوئی باپ کے منصب پر ہوگا, کوئی بھائی کے منصب پر ہوگا, ٹھیک ہے نا, کوئی شوہر کے منصب پر ہوگا. اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے سربراہ ہیں, باپ ہے تو اپنے اولاد کے سربراہ ہیں, بھائی ہے تو بہن بھائیوں کے کیا کہتے ہیں سربراہ ہیں. گھر کا سربراہ میرے آقا فرماتے یہ بھی ظالم ہے اگر اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں بلاتا. اس کی اولاد نافرمانیاں کر رہی ہیں, گناہ کر رہی ہیں, برائیاں کر رہی ہیں, نمازیں قضا کر رہی ہیں. گھر کا سربراہ باپ ہے لیکن اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا ہے, دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا ہے. آقا فرماتے یہ بندہ بھی ظالم ہے, یہ اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی غضب کا نشانہ بنائے گا, چاہے تو دنیا میں یا آخرت میں بنائے گا. ہم نے کیا بتایا آپ کو, ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ہم بھی ظلم کے شکار ہیں. بتاؤ کتنے باپ ہیں آپ, سربراہ تو بنے اپنے گھر کے, جن کی بیوی بھی ہے, جن کے بچے بھی ہیں, اولادیں بھی ہیں. ہم نے دیکھا کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں, دین سکھاتے ہیں, دین پڑھاتے ہیں. دنیا تو ہر کوئی پلا رہا ہے, ماں باپ دنیا پلا رہے ہیں, دین کتنے لوگ ہیں, کتنے باپ ہیں. سربراہ تو ہے گھر کے, اپنی اولاد کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں.
اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو بھلے سے وہ نمازی ہی کیوں نہ ہو، حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، دیندار ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، بیٹوں کو، اپنی بیوی کو دینی تعلیم نہیں دیتے اور انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں بلاتے، وہ اپنے آپ کو خوش نہ رہے کہ ہم حج کر کے بہت بڑا کام کر لیے ہیں. تم اللہ اس کے رسول کے نزدیک ظالم ہو اور اللہ تمہیں اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے اولاد کو صرف دنیا ہی پلا رہے ہیں، دنیا کی ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں، دین کی طرف توجہ نہیں، ہماری اولاد کو فرائض علوم نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا، غسل کرنے کا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہماری بیٹیاں بے حیائی کا مظاہرہ کرتے شادیوں میں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور باپ نہیں بول رہا، انہیں نہیں سمجھا رہا ہے، تو یاد رکھ لینا یہ باپ ظالم ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی آفت سے محفوظ رکھے. تیسری چیز میرے آقا فرماتے، ایسا آدمی جو اجرت پر مزدور لاتا ہے اور کام مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا، وہ آدمی اور جو اپنی بیوی کا حق مہر دبا کر اس پر زیادتی کرتا، یہ بندہ بھی ظالم ہے. بعض سیٹ ایسے کرتے ہیں، مزدوروں سے، کاریگروں سے کام کرا لیا، اس کے بعد جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو ان کو دھکے کھلواتے ہیں، یا جتنا محنت کیا اتنا مزدوری نہیں دیتے. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. اللہ انہیں بھی اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا. میرے عزیزوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ سنو، اللہ کے محبوب کا ساری امت پر احسان عظیم ہے. یہ ممکن نہیں ہے اللہ کے حبیب نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب کبھی کسی پر ظلم کرے، ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے. انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا گناہ. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آخری وقت وصال مبارک سے پہلے صحابہ کے اجتماع میں حضور نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کسی کا میرے ذمے پر قرض ہو وہ مجھ سے وصول کر لے. اگر کسی کی جان، مال، عزت و آبرو میں نے کبھی حق تلفی کی ہو، کسی کو صدمہ پہنچا ہو، میں حاضر ہوں، میری جان، مال، عزت و آبرو حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لے. اور ہرگز تم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے بدلہ لے گا تو میں اس سے ناراض ہوں گا. نہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات پر خوش ہوں اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو، کوئی اور حق تلفی کی ہو، وہ بدلہ لے دے، وہ بدلہ دے دے. میرے آقا یہ امت کو تعلیم دے رہے، میرے آقا امت کو تعلیم دے رہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ساری کائنات پر خود امام الانبیاء کا احسان ہے. حضور علیہ السلام کا حق سب پر ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی کی حق تلفی نہیں کیے. پھر فرمایا ہے لوگوں، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ اس کی رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت بہت آسان ہے. میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی حق تلفی کیے بغیر اپنی زندگی گزاریں. اگر کبھی کسی کی حق تلفی ہو جائے یا ظلم کر بیٹھے اس دنیا میں معافی تلافی کر کے اس کا خاتمہ کریں، تاکہ آخرت میں ہم اس سے بچے رہیں، محفوظ رہیں. ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا وہ پتہ کیسا پیارا تھا، کیسا سہانا تھا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ کے بنے ایک باغ میں داخل ہوئے اپنے سمجھنے کے لیے کہ ہمارے اسباب کو اللہ کا اور آخرت کی فکر کتنی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کسی طرح تلف نہ ہو جائے، ظلم سے کتنا بچتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے. معمولی بات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک سیب پڑا ہوا ملا، اس کو اٹھایا، کھا لیا. سیب کھانے کے بعد پھر یاد آیا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا یہ تو میرا نہیں تھا، نہ میں نے خریدا تھا، نہ میرے باغ کا تھا، اور اس کا مالک کو انہیں میں نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کیسے میں نے کھا لیا. اب ان کا دل ملامت کرنے لگا.
چنانچہ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ اس کا مالک کون ہے. ایک خاتون جو اس باغ کی مالکہ تھی اس سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہ خاتون میں نے آپ کا سیب کھا لیا, پوچھا نہیں, آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کا بدلہ لے لیں. اس خاتون نے کہا کہ یہ باغ ہمارے اور بلخ کا رہنے والا بادشاہ ہے, اس کے درمیان مشترک ہے, ہم دونوں پارٹنر میں ہیں. میں تو اپنا حق معاف کر سکتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق تو نہیں معاف کر سکتی. اس نے اپنا حق معاف کر دیا. اب آدھا سیب کا حق معاف ہو گیا, آدھا جو بچا تھا نا, ابراہیم بن ادھم نے نہیں کہا کہ چھوڑو, دیکھا جائے گا, جانے دو کیا ہے. آپ نے بہت لمبا سفر کیا صرف آدھا سیب معاف کروانے کے لیے. وہاں سے بلخ کا سفر کیا اور بادشاہ کے پاس جا کر کے ملے اور اس سے معافی تلافی کی, تب جا کر سکون سے بیٹھے. بتاؤ میرے عزیزوں, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام گئے, اپنے وطن سے کچھ دن مقیم رہے. وہاں حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے تو ان کی قلم ٹوٹ گئی. تو اب ان کو حدیث لکھنا تھا تو کسی سے عاریتاً یعنی منگنے کے طور پر قلم دے دی کہ مجھے لکھنے کے لیے قلم دے دو اور اس کے بعد ہم واپس کر دیں گے. قلم لے لیا, لکھتے رہے, اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو ان کو یاد نہ رہا. وہی قلم جو مانگ کر کے لیا تھا لکھنے کے لیے, وہ قلم لے کر کے اپنے وطن چلے آئے. اب ان کو یاد آیا کہ یہ قلم تو اس کی تھی, میں نے دیا نہیں. تو اپنے صرف ایک قلم واپس کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے وطن سے دوبارہ ملک شام گئے اور اس کو قلم واپس کر کے پھر واپس لوٹے. کتنا لمبا سفر, معمولی قلم کی حیثیت کیا ہے, لیکن معاملہ حقوق العباد کا ہے. اور سنو, تنبیہ المغترین میں ہے, حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, مشہور تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکایت لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی اور 70 برس اس حال میں گزارا کہ سارا دن روزہ رکھتا, رات کو نماز پڑھتا, یعنی دنیا سے کنارہ کشی کر لی اس نے. نہ کوئی عمدہ لباس پہنتا, نہ کوئی اچھی غذا کھاتا, نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا, بس وہ اللہ کی عبادت میں دنوں رات لگا رہتا. دن روزے میں گزرتا, رات عبادت میں. یہ اس کی زندگی کا معمول تھا. 2-3 دن نہیں, 70 برس کے سال میں اس نے گزارا. 70 برس. جب اس کا انتقال ہو گیا تو فرماتے کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا, بتاؤ تم تو بڑے نیک آدمی تھے, پرہیزگار آدمی تھے, کیا بنی, مرنے کے بعد تمہارا حساب کیا ہوا, اللہ نے کیا سلوک کیا. اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا, لیکن ایک دن کا جس کو میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر دانتوں میں خرال کیا تھا اور اس کو پوچھا بھی نہیں تھا, معاف کروانا رہ گیا تھا, بس اسی وجہ سے ابھی تک جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں کہ تم نے کیوں اس کو پوچھے بغیر کسی کا تنکا لے کر کے خلال کیا. جب تک کہ وہ معاف نہ کرے گا تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. میرے عزیزو, یہ معمولی تنکے کی کیا حیثیت ہے, لیکن وہی بات ہے نا, معاملہ حقوق العباد کا ہے. اسی طریقے سے ایک بزرگ اور واقعہ لکھا ہوا ہے مرقات المفاتیح میں کہ ایک شخص کو اس کے انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھ کر کے پوچھا, بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا لیکن میرا حساب و کتاب ہوا, حتیٰ کہ اس دن کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک دن میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا, افطاری کا وقت ہو گیا تو میں نے گیہوں کی بوری سے, اس کی دوست کی تھی, ایک دانہ نکالا, اس کو توڑا کہ سوچا کہ میں یہ دانہ کھا کر افطاری کر لوں گا, لیکن ابھی کھانے ہی والا تھا, صرف توڑا تھا گیہوں کا دانہ. مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ تو میرا نہیں ہے, یہ تو دوسرے کا, اور میں نے پوچھا بھی نہیں, جہاں سے میں نے اٹھایا تھا وہاں لے جا کر کے اس کو رکھ دیا, کھایا نہیں. وہ کہتا ہے بس اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
اللہ پاک فرماتا ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ بھی وہاں دیکھو گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی وہاں دیکھو گے۔ وہ کہتا ہے ایک گیہوں کا دانہ توڑ دیا تھا، اس کا حساب لیا گیا، حتیٰ کہ اسی کی مقدار میری نیکیاں کم کر دی گئی جتنا کہ گیہوں کا دانہ توڑنے سے نقصان ہوتا ہے، اسی کی مقدار میری نیکیاں مجھ سے کم کر دی گئی۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو کہ آج تو لوگ ایک دوسرے کے قرضے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، آج تو لوگ بغیر بتائے دعوت میں گھس جاتے ہیں، کھا کر کے آتے ہیں، بغیر دعوت دیے ہوئے گھس گئے، کھا کر کے آ گئے، جبکہ حدیث پاک میں جو بغیر دعوت کے کسی کے ہاں کھانا کھائے گا وہ چور بن کر کے گھسا اور ڈاکو بن کر کے باہر نکلتا ہے۔ اور لوگوں کا حال سب سے برا یہاں ہے کہ لوگ قرضے لے کر کے بیٹھ گئے، ہزاروں لاکھوں لاکھ قرضے لے کر کے دبا کر بیٹھ گئے، لوگ دوسرے کی جائیدادیں دبا کر کے بیٹھے ہوئے، بھائی بہنوں کی جائیدادیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چچا اپنے بھتیجوں کی جائیدادیں اور مکان و دکان دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کرایہ دار مطلب مالکوں کے جائیداد زمین اور مکان دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا قرضہ دبا کر بیٹھے ہوئے، دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، دھکے کھلاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام سنت لکھتے ہیں اس دنیا میں جس نے کسی کا 3 پیسہ بطور قرض کے لیا اور دبا کر بیٹھ گیا، نہیں دیا، ناحق لیا، فرماتے قیامت کے دن اس 3 پیسے کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں اس کو دینا پڑے گا۔ 700 با جماعت نمازیں معمولی نہیں ہے، یہاں لوگ آسان سمجھتے ہیں، مر کر کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا ظلم ہے جو کر رہے ہیں۔ صرف 3 پیسہ جس نے کسی کو دبا لیا ہے کسی کا، فرماتے اعلیٰ حضرت قیامت کے دن اس 3 پیسے کے عوض وہاں پر پیسے نہیں ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، 700 نمازیں دینی پڑے گی جس کا پیسہ لیا تھا، اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوئی اس مظلوم کے گناہ تمہارے سر پر ڈال دیے جائیں، کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزوں قرض کا معاملہ بھی بہت سخت ہے، کسی کا قرض لے کر کے نہ دینا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، کیمیا سعادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کا قرض اچھی طرح واپس کر دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ نیت کرتا ہے قرض دے دوں گا اس کے لیے، اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہے پھر بھی قرض خواہ کے بغیر وہ تاخیر کرتا ہے تو جتنا وہ تاخیر کرے گا، لمحہ بھر تاخیر کرے گا، اس قرض دار کو گناہ ملتا رہے گا۔ اگر حالت روزہ میں ہے تو بھی گناہ مل رہا ہے، اور حالت سو رہا ہے تو بھی گناہ مل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ مل رہا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر وقت اس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ اگر قرض لے کر بیٹھا ہے، دینے کی طاقت ہے، نہیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر اس کو اپنا سامان بیچ کر دینا پڑے تو بھی قرض دار کو چاہیے کہ اپنا قرضہ ادا کر دے، دینا پڑے گا، اور نہیں دے گا وہ ظالم ٹھہرے گا۔ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ٹھہرے گا، اور جب تک نہیں ادا کرے گا اگرچہ کوئی عبادت کر رہا ہے، ہر لمحہ اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور ہر لمحہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ اور خطائیں لکھی جاتی رہیں گی۔ بہت سارے لوگ اس ظلم کے شکار ہیں، بہت سارے لوگ قرض لے کر کے بیچاروں مظلوم کو قرض نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں قیامت کے دن جب ہوگا نا تو انجام برا ہوگا ظالموں کا، ظالموں کا انجام بتا کہ حساب تو دینا ہے، یا تو دنیا میں دے یا تو آخرت میں، دینا تو پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اس دنیا میں دیں گے تو مال کے ذریعہ سے دے دیں گے، کسی اور ذریعہ سے دے سکتے ہیں، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی اس ظالم کے پاس اس مظلوم کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اس مظلوم کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، دینا تو پڑے گا۔
ایک حکایت تھی، سمجھنے کی بات ہے، جو پتا کہ کسی کا حق طرف کیا ہے، ظلم کیا ہے تو معافی ترافی تو کرنا پڑے گا۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ شکار کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ نکلا شکار کے لیے، اور راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، دریا کو اس پار جانا تھا، چلا گیا۔ وہاں گیا نا دریا کو اس پار شکار کے لیے، تو ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جس نے خوبصورت گائے پال رکھی تھی۔ وہ بیچاری گائے سے بڑی محبت کرتی تھی، اسی کے ساتھ دل بہلاتی تھی، اور بڑی خوبصورت تھی گائے۔ بادشاہ کی سپاہیوں نے دیکھا کہ گائے بڑی خوبصورت ہے، موٹی تازی ہے، تو ان کی نیت بگڑ گئی، کہا کہ اس کو تو ہم کھائیں گے کاٹ کے۔ تو اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا یہ گائے ہمارے ہاتھ بیچ دے، جو معاوضہ ہوتا کو لے لے۔ بڑھیا نے کہا نہیں، یہ تو ہم اس سے محبت کرتے، دل بہلاتے، بڑی محبت سے پالا ہے، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کو نہیں بیچیں گے۔ اب یہ سپاہی تھے، بادشاہ کے آدمی تھے، ان کے ظلم کے سامنے بڑھیا کچھ نہیں کر پائی، انہوں نے گائے پکڑا، ذبح کیا اور پکا کر کھا گئے۔ بڑھیا روتی رہی بیچاری گائے کی محبت میں۔ اس کو کسی نے بتایا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ بادشاہ انصاف پرست ہے، ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا۔ بادشاہ اسی پل سے گزرنے والا تھا، گزر کر کے جانے والا تھا۔ بڑھیا کو پتا چلا کہ بادشاہ اس پل سے گزرے گا، تو بڑھیا جا کر کے پل پر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، اس بڑھیا نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا۔ کہا بادشاہ ایک فریاد دے کر آئی ہوں، پہلے تو یہ بتا کہ تو اس پل پر حساب دے گا یا پل صراط پر حساب دے گا؟ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی بڑھیا کہ تیرے سپاہیوں نے ظلماً میری گائے کو ذبح کر دیا، اب تو بتا تیری مرضی ہے، کہاں حساب دینا ہے، یہاں دے گا یا پل صراط پر؟ بتا نہیں، حساب تو دینا پڑے گا۔ وہ بادشاہ خوف خدا رکھنے والا تھا، نیک دل تھا، اس نے کہا ضعیفہ خاتون، تجھے پتا ہے کمزور آدمی ہوں، میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، وہاں کا حساب شدید ہے، جو حساب لینا ہے تو مجھ سے یہی حساب و کتاب کر لے، وہاں حساب نہیں دے سکتا۔ بتانا یہ ہے میرے عزیزوں، حساب تو دینا پڑے گا، یہاں دے لیں گے آسانی ہے، معافی تلافی کر لیں گے آسانی ہے، مال جو لیا ہے وہ لوٹا دیں گے آسانی ہے، لیکن آخرت کا جو حساب ہے یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا ظلم کا، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تنبیہ المقتدین میں ہے، حضرت ابو بکر براق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا اکثر ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ معمولی گناہ ہے، جرم ہے، یہ معمولی نقصان ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان ہی چھین لیتا ہے، بے ایمان ہو کر رخصت ہوتا ہے، اور اگر بے ایمان ہو کر بندہ رخصت ہوا یہاں سے تو پھر انجام کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے میرے عزیزوں، ایمان جیسی عظیم دولت بھی اس کی چھین لی جاتی ہے، یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے۔ یہ جو اپنے بہنوں کے، وہ جو بھائی اپنی بہنوں کے جائیدادوں پر، ان کی مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے، ان کا حق دبا کر بیٹھے، خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیا کرو گے یار؟ تم ظلم کر رہے ہو، اگر اللہ ناراض ہوا اور تمہارا ایمان برباد ہو گیا تمہیں کیا کام دے گا؟ یہ مکان تمہارے باپ نے چھوڑا ہے جس میں تمہارے بہن کا حصہ ہے، تم دبا کر بیٹھے ہو، کس کام آئے گا تمہیں؟ تمہاری قبر میں کیا روشنی لائے گا؟ بولو تو صحیح، تو ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہوگا۔ تو میرے عزیزوں ظلم کا یہ انجام ہوتا ہے۔ حضرت ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو ایمان برباد کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، 3 گناہ ایسے ہیں جو ایمان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ ایمان کی نعمت پر شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو شکر نہ ادا کرے۔ دوسرا گناہ ایمان برباد ہونے کا خوف نہ رکھنا، زندگی گزارے جانا، بس عیش و راحت کے ساتھ گزارا، پڑھی نہیں ایمان کے بارے میں کہ ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ مسلمان پر ظلم کرنا۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو بربادی ایمان کا سبب بنتے ہیں۔ اور
یہ بات بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں، جہاں پر ظلم کرنا ظلم ہے نا، وہاں اسی طریقے سے باوجود قدرت کی مظلوم کی مدد نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ الترغیب و ترہیب پر ترہیب کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا، میری عزت و جلال کی قسم میں جلد یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جلد یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کی مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے۔ جو مظلوم کی مدد نہیں کرتا، اللہ پاک فرماتا اس سے بھی بدلہ لوں گا۔ منقول ہے اخلاق الصالحین میں ایک شخص کو جب قبر میں رکھا گیا، اس کی قبر سے شعلے بھڑکنے لگے، فرشتے آئے عذاب دینے لگے، اس کو مارنے لگے۔ اس مردے نے پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں تم مجھے کیوں مارتے ہو، میرا گناہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تیرے پاس ایک بار ایک مظلوم فریاد لے کر آیا تھا، اور تو طاقت رکھتا تھا اس کی فریاد رسی کرنے کی، اس کی مدد کرنے کی، لیکن تو نے اس کی مدد نہ کی، اور ایک بار تو نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی تھی، یہ تیرا گناہ تھا۔ ایک بار تو نے بغیر وضو کی نماز پڑھی تھی، اور ایک بار تیرے پاس مظلوم فریاد دے کر آیا تھا، تو نے مدد نہیں کی تھی۔ یہ ان کا حال ہے جو نماز پڑھی لیکن بغیر وضو پڑھی، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ اپنا انجام سوچے کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا۔ ہم کیسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، آخرت کی بے فکری، کوئی غفلت، کوئی فکر نہیں، کیسے ہو کر بیٹھے، بے فکر ہو کر کے بیٹھے۔ آخرت کا انجام شدید ہے۔ آخری بات عرض کرتا، آخری بات، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس اللہ نے وحی فرمائی، اے میرے پیغمبر، جس بستی میں آپ ہو اس بستی کو 3 دن کے اندر اندر خالی کر دو، اس میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور سنو، اس بستی میں ایک عابد ہے، عبادت گزار بندہ میرا، اس سے کہو کہ اسی بستی میں جو فاحشہ بے حیا عورت، بدکار عورت رہتی ہے، اس کے گھر جا کر کے پناہ لے لے، اور تم اس بستی کو چھوڑ کر کے باہر نکل جاؤ، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پچھلی امتوں میں اس طرح عذاب آیا کرتا تھا، پوری بستیاں ہلاک ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے اس امت کو حضور کی برکت سے اس طرح عام عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب تک تم ان میں ہو، اللہ کی شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، بچا کے رکھا ہے۔ ورنہ جو گناہ ہم سے آج ہو رہی اس امت میں نا، پچھلی امتوں کا حال یہ تھا میرے عزیزوں، اگر وہ ایک نافرمانی کرتے نا، ایک نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں بدل کر بندر و سور بنا دیتا تھا، اور ہم ایک نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری قوم میں جتنے برائیاں، جتنے گناہ ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن آج پھر بھی ہماری شکلیں سلامت ہیں، ہماری صورتیں سلامت ہیں۔ پچھلی امتوں میں اگر رات کو کوئی گناہ کرتا نا، صبح اس کے دروازے پر فرشتہ لکھ جاتا کہ اس رات اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ پوری سوسائٹی میں اس کی رسوائی و ذلت ہوا کرتی تھی۔ کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا؟ نہیں، محفوظ رکھا ہے۔ پچھلی امتوں میں آگ کا عذاب نازل ہو جاتا، پتھروں کی بارش ہو جاتی ایک پیغمبر کی نافرمانی پر۔ بنی اسرائیل میں قوم تھی جس نے سنیچر کے دن شکار کرنا حرام تھا یہودیوں کو، انہوں نے شکار کیا، ان کی صورتیں بندر اور خنزیر کے بن گئی، یہ انجام ہوتا تھا۔ لیکن ہم سلامت ہیں، حضور کی برکت سے سلامت ہیں، اور دعا کرے میرے عزیزوں اسی طرح اللہ آخرت میں بھی اپنے عذاب سے سلامت رکھے، اور وہ عمل کرے تاکہ آخرت میں نجات ملے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا واقعہ کہ اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، باہر نکل جاؤ۔ اس عابد کو کہو کہ وہ جو فاحشہ عورت ہے اس کے گھر جا کر پناہ لے۔ اب وہ پیغمبر یہ کہہ کے باہر نکل گئے، وہ عابد اس بدکار عورت کے پاس پہنچا، کہا بہن مجھے اپنے گھر پناہ دے دو 3 دن۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے
تم اللہ کے نیک بندے ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں تو ایک آتا، دوسرا جاتا، دوسرا آتا، تیسرا جاتا ہے، تمہیں پتا میں کون سی کیسی عورت ہوں؟ عابد نے کہا کہ وہ تو جان تیرا مسئلہ ہے، میں تو پردہ کر لوں گا، مجھے تو پناہ دے دے بس۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے اندر کر لیا اس کو، بس عابد نے پردہ کر لیا، مصلی بچھا دیا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر کیا، پیغمبر نکل گئے، اس بستی پر آگ برس پڑی، آگ جب برسی تو ساری بستی جل کر خاک ہو گئی، سب جل گئے، سب کچھ نہ بچا۔ لیکن اس فاحشہ کا گھر اور وہ عورت اور وہ عابد اور پیغمبر تو باہر نکل چکے تھے، یہ 3 لوگ بچے اور اس کا گھر بچا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پیغمبر واپس تشریف لائے تو اس عابد نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، راز سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے سب کو ہلاک کر دیا، آپ بچے ہم بچے، یہ بدکار عورت، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میں چونکہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ نے کرم فرمایا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ بدکار عورت اتنی گناہ کرتی ہے، اس کو کیسے نجات مل گئی، یہ کیسے بچ گئی اللہ کے عذاب سے؟ آپ اللہ سے پوچھیں کیا راز ہے۔ پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پیغمبر بات یہ ہے کہ اس بستی میں ایک کتا آیا جس کو خارش تھی، اس بستی والوں نے اس کتے کو مار مار کر اس کی ٹانگیں توڑ دی، کتے پر ظلم کیا، ہے تو کتا لیکن مخلوق تو میری ہے نا، پیدا تو میں نے کیا ہے۔ بستی کے لوگوں نے اس کتے کو مار مار کر ٹانگیں توڑ دی، اس فاحشہ عورت نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہے، یہ کتا اذیت میں ہے، اس نے کتے کو پکڑا، مرہم پٹی کیا، کھلایا پلایا، اس کی شفقت کیا، بس میرا فیصلہ یہ ہوا کہ جو میرے مخلوق سے محبت کرتا ہے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اس کو عذاب سے نجات دے دیا، اور جو میری مخلوق پر ظلم کرتا ہے میرا فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں اللہ اپنا عذاب دے کر کے ہلاک کو برباد کر دے۔ اس وجہ سے یہ فاحشہ عورت بچ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام۔ بس بات ختم کرتا ہوں، یہی نصیحت ہے، ہمیشہ یاد رکھنا اپنی ذات سے کبھی بھی 2 جملے یاد رکھے، 2 جملے ہو سکے تو اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچائیں، اگرچہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں ایک خاتون تھی جو نمازی پرہیزگار دیندار تھی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، اس کو کھلاتی پلاتی نہ تھی، اس کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ ہاں، ارے جانوروں پر ظلم کرنا اللہ اس کی پکڑ فرما لیتا، مسلمان تو پھر مسلمان ہے، اس کی شان تو بڑی عظیم ہے۔ 2 جملے یاد رکھنا آپ کو، یا تو ہو سکے اپنی ذات سے اگر کسی کو نفع پہنچا سکتے ہو تو نفع دے۔ حضور فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے کو نفع دے، اور اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے اتنا کام کرے کہ اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ دے، بس اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، اور کسی کا حق آپ کے ذمہ پر ہے جتنا جلدی ہو سکے اس حق کو آپ ادا کر دیں، مرنے سے پہلے معافی تلافی کرا لیں، کسی کی طرح کا حق ہے معافی تلافی کر لی، کسی کو آپ نے گالی دے دی، اذیت دے دی، ڈانٹ دیا، غیبت کر دی، کچھ بھی کسی کی حقوق و لباد کا معاملہ سخت ہے، اس دنیا میں آپ یہ نہ سوچیں کہ میری رسوائی ہوگی، نہ، دنیا کی رسوائی کچھ نہیں، آخرت کی رسوائی بڑی شدید ہے۔ یہ نصیحت ہے کہ اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے، اور ہمیشہ ظلم سے بچے، کہ ظلم کا انجام سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال صاحب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق تلفی کرنے سے، ظلم کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں آج آپ کو ایک وظیفہ عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے پیلیا کے مرض کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بچوں کو ہو جاتا ہے پیلیا، انسان کو ہو جاتا ہے پیلیا، مرض ہے، بیماری ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ 300 مرتبہ یا حسیب، ہا سین یا اور با، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا حسیب یا حسیب یا حسیب، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا حسیب 100 مرتبہ پڑھ کر کے اس مریض پر دم کرے روزانہ جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کے نام اقدس کی برکت سے بہت جلد
پی لیا کہ مرض سے اس وظیفے کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔